बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। सीनियर एंकर को हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि सीनियर एंकर को ये कहना पड़ गया है कि डराओ मत, आओ मुझे गिरफ़्तार कर लो। मामला क्या है उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने आज इंसाफ लॉयर्स फोरम के जो वकला हैं उनसे मुलाकात की है और पूरे मुल्क की हाई कोर्ट्स में पिटीशंस दायर करने का फ़ैसला किया गया है और ये पिटीशंस सुबह दायर की जाएंगी। क्या मामला है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ हम बात करेंगे पाक फ़ौज का इदारे और अवाम के दरमियान नफ़रतें फैलाने वालों के ख़िलाफ़ एक्शन लेने का आज बयान सामने आया है। एक अहम इजलास था, फ़ौज और सोसाइटी में तकसीम से मुतल्लिक़ जो प्रोपेगेंडा मुहिम है उसका नोटिस लिया गया है पाक फ़ौज की तरफ से। ISPR की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें यह कहा गया है कि जनरल हेड क्वार्टर्स में चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई, जहां कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ अफसरान और तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की। बयान में कहा गया कि कॉन्फ्रेंस में चंद हलकों की जानिब से पाक फ़ौज को बदनाम करने के लिए की गई हालिया प्रोपेगेंडा मुहिम और इदारे और सोसाइटी के दरमियान तकसीम पैदा करने की कोशिश पर नोटिस लिया गया। ISPR ने कहा कि पाकिस्तान की कौमी सलामती मुकद्दम है। पाक फ़ौज हमेशा रियासती इदारों की हिफाजत के लिए उनके साथ खड़ी रही है और किसी शर्त के बगैर हमेशा खड़ी रहेगी। बयान में कहा गया कि कॉन्फ्रेंस के शुरका ने क़यादत के हर कीमत में आइन और कानून की बालादस्ती बरकरार रखने के मौक़िफ़ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम ये समझते हैं कि अवाम और इदारे के दरमियान तकसीम की जा रही है और उस तकसीम पर उन्होंने कहा है कि हम इस सारे के सारे मामले पर नोटिस लेंगे और हम एक्शन लेंगे। दूसरी तरफ अब इसमें जो FIA जिन लोगों को गिरफ़्तार कर रहा है, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि अब तक जो लोग गिरफ़्तार किए हैं वो मुख्तलिफ़ जमातों के हैं और उसमें भारत से बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही है और भारत के जो हैंडलर्स हैं वो वहाँ से इस्तेमाल कर रहे हैं सारी चीज़ों को। फिर इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा भी बाकी जमातों के लोग हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ख़िलाफ़ तो FIA ने जो मुहिम शुरू की है, लेकिन बेसिकली इसमें जो अब तक की रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक मुख्तलिफ़ और जमातें, पाकिस्तान की जमातें हैं, लेकिन वो ये सारी चीज़ें कर रही हैं। अब इस पर जो मामला है, आप जानते हैं कि FIA को तो वैसे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले से रोक दिया है और मैं ये समझता हूँ कि ये दूरी नहीं होनी चाहिए इदारों और अवाम में। अगर अवाम को कोई गलत फ़हमी है तो हमारे इदारों की ज़िम्मेदारी है कि उस गलत फ़हमी को दूर करना चाहिए और अवाम के साथ बातचीत होनी चाहिए और अवाम के साथ एक दूसरे का एतमाद। देखें, रिलेशन हमेशा दो तरफ़ा होता है, एक तरफ़ा रिलेशन नहीं होता। हमारी फ़ौज हमारी इज़्ज़त है और हमारी फ़ौज, और आप जानते हैं कि नजम सेठी जैसे बंदे को आज ये कहना पड़ गया है कि पाक फ़ौज में 90% अफसरान और फैमिलीज़ वो इमरान ख़ान के साथ हैं। ये नजम सेठी ने आज की बात है, ये आज बात की है। तो फ़ौज हमारी है और वो हमारा इदारा है और वो हमारी बका की ज़ामिन है, लेकिन अगर कहीं कोई इख्तलाफ आ जाता है तो उस इख्तलाफ को ऐसे हल किया जाए ताकि दुश्मन फ़ायदा ना उठाए और दुश्मन इन चीज़ों का को ना देखे। दूसरी तरफ मामला ये है कि जिन लोगों ने गुजरांवाला में खड़े होकर जो तकरीरें की, आप जानते हैं कि जो आज भी इजलास हुआ और उसमें वो लोग भी बैठे थे वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत, जहाँ पर डॉन लीग्स के किरदार बैठे थे। या जब हम बात करते हैं कि जो लंदन से बैठकर तकरीरें करते थे और इदारों का नाम लेते थे, सारी चीज़ें, अब अगर उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो जब अगर किसी कारकुन के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी या उसको गिरफ़्तार किया जाएगा तो ये चीज़ें फिर मैं समझता हूँ कि ये दूरियां पैदा होंगी और इन दूरियों को बढ़ाने की बजाय जो असल कल्प्रिट्स हैं, जिन्होंने आज तक फ़ौज को बदनाम करने की कोशिश की है, इदारे को बदनाम करने की कोशिश की है, उनको पकड़े बग़ैर अगर ये जो छोटे वर्कर्स हैं इनको ही पकड़ना है तो इससे मसले का हल नहीं होगा। और पहले आप जानते हैं कि कई लोग आए, उनको गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद कोई फ़ायदा ना हुआ। अब इस पर जो एक मुहिम चलाई गई उस पर क्योंकि FIA को तो मौका मिल गया। अब FIA क्या है? FIA कल तक जो हुकूमत होती है FIA उसका है, क्योंकि वो हुकूमती इदारा है। जिस दिन अभी इनका अदम एतमाद मंजूर नहीं हुई थी और जो मौजूदा हुकूमत है जो PDM की,
انہوں نے اپنی کارروائیاں شروع کر دیں۔ وہ کارروائیاں کیا تھیں؟ انہوں نے شہزاد اکبر کا نام اسٹاپ لسٹ میں ڈال دیا، انہوں نے شہباز گل کا اور باقی لوگوں کا نام FIA کے اپنے ڈائریکٹر کا نام اسٹاپ لسٹ میں ڈال دیا۔ اس پر جب یہ سارا معاملہ ہوا اور سپریم کورٹ اور آنریبل چیف جسٹس کے خلاف اور سپریم کورٹ کے خلاف اگر کوئی مہم چلاتا ہے یا اداروں کے خلاف مہم چلاتا ہے تو اس کو تو انہوں نے دیکھنا ہی ہے۔ انہوں نے جو لوگ سیاسی لیڈرز کے خلاف ٹویٹ کر رہے تھے ان کے خلاف بھی ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن شروع کر دیا، کیونکہ FIA کو تو موقع مل گیا کہ ٹھیک ہے، پھر اگر ہم نے جو سپریم کورٹ کی توہین کر رہا ہے یا اداروں کے خلاف کو بات کر رہا ہے تو انہوں نے پھر سیاسی ورکرز کبھی بھی اپنے اداروں کے خلاف بات نہیں کرتے یا اپنی سپریم کورٹ کے خلاف بات نہیں کرتے۔ اختلاف وہ کر سکتے ہیں، اختلاف ان کا حق ہے، یہی جمہوریت ہے، یہی آرٹیکل 19 اور آرٹیکل 19A ہے، لیکن ان کے اندر بغض نہیں ہوتا، دشمنی نہیں ہوتی۔ وہ اداروں کو اپنا سمجھتے ہیں، وہ اداروں کو اور عدالتوں کو اپنا سمجھتے ہیں، اس وجہ سے یہ معاملات اچھے طریقے سے حل ہو سکتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل اسد عمر نے آج اعلان کیا ہے کہ پارٹی نے اپنے سوشل میڈیا کارکنوں کی مبینہ ہراسانی کے خلاف درخواستیں تیار کر لی ہیں، اور کل پاکستان کی تمام ہائی کورٹس میں، کیونکہ ہر جگہ پر کوئٹہ میں بھی لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، کراچی میں بھی کیا جا رہا ہے، پشاور میں بھی کیا جا رہا ہے، لاہور اور اسلام آباد میں بھی کیا جا رہا ہے، تو اس وجہ سے تمام ہائی کورٹس میں پٹیشنز دائر کی جائیں گی۔ ان کا کہنا ہے کہ کل صبح ہائی کورٹس میں دائر کی جائیں گی۔ PTI کی جانب سے یہ فیصلہ اس رپورٹس کے بعد کیا گیا جس میں بتایا گیا کہ PTI کے چیئرمین عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں وزارت عظمیٰ سے بے دخل کیے جانے کے بعد جو پارٹی کے سوشل میڈیا ونگ کے کارکنوں کو مبینہ طور پر ہراساں کیا جاتا رہا۔ اس میں آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ارسلان خالد کو بھی ان پر بھی چھاپہ مار ان کے گھر پر کارروائی کی گئی، باقی جو اظہر مشوانی ہے یا جو باقی لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی کی گئی، اور ان کو جو رضاکران ہیں والنٹیرلی جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں بھی معاملہ ایسے ہی چلتا رہا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو انصاف لارس فورم ہے اس کی سابق وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ سارے کے سارے معاملے کو ہم قانون کے مطابق دیکھیں گے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی چیز ہے کہ ہمیں عدالتوں میں یہ معاملات لے کر جانے چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی اسد طور کا کوئی معاملہ بنا، کسی کا بھی کوئی معاملہ بنتا تھا تو وہ فوراً عدالتوں میں پہنچ جاتے تھے، اور عدالتیں جیسے آج شہباز گل اور شہزاد اکبر گئے ہیں تو نوٹیفیکیشن سسپینڈ ہو گیا ہے۔ تو ہمیں اپنی جو جنگ ہے وہ قانونی جنگ لڑنی ہوگی، آئینی جنگ لڑنی ہوگی، اور وہ عدالتیں ہی ہیں، کیونکہ اور اس کے علاوہ تو کوئی حل نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، ہنگامی فیصلہ کیا گیا ہے، تمام ہائی کورٹس میں پٹیشنز فائل کی جا رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ معاملات بہتر طریقے سے حل ہو جائیں گے۔ جو سیاسی ورکرز ہیں وہ بھی ساری چیزوں کو بہتر سمجھتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے، کوئی بھی میچیور سیاسی ورکر یہ نہیں چاہتا کہ میرے ملک کا ادارہ کمزور ہو، کیونکہ ادارہ کمزور ہوگا تو ادارے کے فرد کو کوئی تکلیف نہیں ہے، ریاست کو تکلیف ہوتی ہے، ریاست کمزور ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو اداروں میں لوگ بیٹھے ہیں، جو عدالتوں میں آنریبل ججز بیٹھے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ ہماری عوام ہے، یہ ہمارے لوگ ہیں۔ دیکھیں عوام اور جمہور کے علاوہ نہ جمہوریت ہوتی ہے نہ ریاست ہوتی ہے، اور یہ ایک بیسک پلر ہے کسی بھی ریاست کا، اور وہ پاپولیشن ہے۔ اور جب آپ ان کے حقوق کا خیال رکھیں گے، آپ یہی لوگ تھے کل تک اگر یہ آپ کے گن گاتے تھے، اور کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، کوئی بات ہوئی ہے، تو اس کو بہتر طریقے سے بھی حل کیا جا سکتا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ساری چیزیں بہتر طریقے سے ہوں گی۔ اور پھر پاکستان تحریک انصاف بار بار اس معاملے پر آفیشلی بھی کہہ رہی ہے کہ اس معاملے کو جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کا لیبل لگا کے بدنام کرنا چاہتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے بھی، فواد چودھری نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے، تو وہ ساری چیزیں دیکھیں۔ جب سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ میں اپنی فوج کے خلاف نہیں بولوں گا، اس وجہ سے نہیں بولوں گا کہ میں فوج کے خلاف بولوں گا تو میں اپنی ریاست کے خلاف بولوں گا، اور وہ آج تک سارے معاملات کو، وہ بات بھی اگر اختلاف بھی ہے تو اچھے طریقے سے کسی انداز سے کیا جاتا ہے، گالم گلوچ تو کوئی اختلاف نہیں ہوتا، تو چیزیں امید کرتے ہیں کہ بہتر ہوں گی۔ دوسری طرف پاکستان کے ایک معروف اور سینئر اینکر عمران ریاض خان نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے اور یہ کہا ہے، اب آپ اندازہ لگیں کہ ان کو کتنا تھریٹ ہوگا، کتنا ہراساں کیا جا رہا ہوگا، کتنے وہ پریشان ہوں گے۔ پہلے ان کو سما ٹی وی والوں نے، علیم خان نے نکال دیا، اور اس کے بعد ان کا جو یوٹیوب چینل ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ پاکستان میں پہلے نمبر پر ہے۔ اب ان کو کیا ضرورت پڑی کسی چینل کی؟ ان کو ضرورت نہیں ہے کسی چینل کی، لیکن اب وہ اگر یہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ ڈراؤ مت،
آؤ گرفتار کر لو، ڈراؤ مت، آؤ گرفتار کر لو۔ اگر عمران ریاض خان یہ بات کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو سیاسی مخالفین ہیں وہ وکٹمائز کرنے کے لیے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لنڈن میں بیٹھے عابد شیر علی ٹویٹ کرتے ہیں، اور جو بھی سوشل میڈیا پر اگر اپنا موقف رکھتا ہے یا پاکستان تحریک انصاف کو موقف رکھتا ہے، اس کو وہاں سے بیٹھ کر ایک ان کا مرکزی لیڈر پی ایم ایل این کا وہ ڈائریکٹ جواب دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ خالی بیان دینے سے اور اس طرح کے ایکشن لینے سے، جب آپ ایکشن کا ہمیشہ ری ایکشن ہوتا ہے۔ اگر آپ محبت کی زبان سے سمجھائیں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی، نفرت کی زبان سے سمجھائیں گے چیزیں خراب ہوں گی۔ نقصان کس کا ہے؟ ریاست کا نقصان ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری جو چیزیں ہیں وہ بہتر ہوں گی، اور اپنے ہی لوگوں پر جو کریک ڈاؤن شروع کروایا گیا ہے وہ بھی نہیں ہوگا، اور جو سیاسی جماعتیں ہیں جو نام جمہوریت کا لیتی ہیں لیکن وہ اپنے سیاسی مخالفین کو وکٹمائز کرنے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتی ہیں، ان کے اعلیٰ کار نہیں بنیں گے ہمارے ادارے ایف آئی اے باشمول اور ہماری باقی جو عدالتیں ہیں، تاکہ یہ حکومت تو چند مہینوں کی ہے لیکن ریاست ہمیشہ رہنی ہے۔ تو ریاست کے ساتھ وفاداری رکھیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، اور ہمیشہ انصاف کے ساتھ چیزوں کو چلنا چاہیے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔